فیض رمضان، فیض رمضان۔ ناظرین، آپ سب دیکھ رہے ہیں فیض رمضان۔ وقفے کے بعد ہم ایک بار پھر حاضر ہو گئے اور جہاں ہم بات کر رہے ہیں ذکر الہی کی، ذکر خداوندی کی۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ جب ہم یہ ذکر کریں اس میں تلاوت شامل نہ ہو۔ وہیں پر ہمارے ساتھ کیونکہ صدیق صاحب آپ بھی موجود ہیں، میں آپ سے درخواست کروں گی کہ بسم اللہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ وہیں جب ہم بات کر رہے ہیں جو آج کا ہمارا موضوع ہے زکوٰۃ پر، خیرات پر، صدقات پر، وہیں آپ نے ذکر کیا جیسے کہ میں نے آغاز میں بھی کہا کہ اسلام میں آسانی ہے، ایک دوسرے کو دیا جا سکتا ہے۔ حقوق کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے رشتہ داروں کے اللہ تعالیٰ نے الگ رکھے ہیں، ہمسائے ہیں ان کے خاص ہیں کہ احکام الہی ہے کہ ان کا بھی حق ہم نے ادا کرنا ہے۔ جب ہم زکوٰۃ کی، خیرات کی یا صدقات کی بات کرتے ہیں تو خاص کچھ مخصوص رشتہ داروں کے لیے فرمائیں گے کیا ہے؟ جی، زکوٰۃ کی جو مصارف ہے ان میں اہم چیز یہ ہے کہ زکوٰۃ نکالنے سے زیادہ زکوٰۃ مستحق تک پہنچانا بہت اہم ہے۔ ہمارے ہاں زکوٰۃ ہو، خیرات ہو، صدقات ہو، یہ ایک ایسا منظم نظام نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ سارے عبادتیں، یہ سارے اموال مستحقین تک پہنچ سکے۔ جو سفید پوش ہیں، جو ہے وہ غریب ہیں، جو واقعاً مستحق ہیں، تو ایک ایسا نظام ہونا چاہیے جس کے ذریعے سے یہ جو مالی عبادت، جو زکوٰۃ اور خمس اور دیگر عبادات کی شکل میں جو مال جمع ہوتا ہے، وہ ان مستحقین تک پہنچانے کا اہتمام ہو۔ شریعت مقدسہ کے اندر جو زکوٰۃ اور خمس کے جو مصارف ہے، خصوصاً زکوٰۃ کے حوالے سے وہ مساکین و فقراء کا ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن مساکین و فقراء میں ان کو ترجیح حاصل ہے جو صلہ رحمی میں ہو، رشتہ داروں میں موجود ہو۔ رشتہ داری کے بعد پھر آپ اپنے سوسائٹی کے اندر، اپنے ہمسائے کے اندر دیکھیں، معاشرے کے اندر دیکھیں، جو انسان جہاں رہتا ہے وہاں پر پھر ترجیح دیں۔ اگر اس کے بعد بھی اگر اس کے پاس زکوٰۃ زیادہ ہو تو پھر شہر کے کسی بھی مستحق مسکین فقیر کو دی جا سکتی ہیں، جو سال بھر اپنے اخراجات کو پورا نہیں کر سکتا، اپنے ضروریات زندگی کو پورا نہیں کر سکتا، اس کو یہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔
اچھا وہیں پر جب ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نا مخصوص حصہ بھی یعنی روز کی کمائی کا انسان کے ہوتا ہے، وہ انسان کچھ تعین کر لے اس کا کہ یہ کس طرح سے ہم ادا کر سکتے ہیں اور اس میں برکت ہوتی ہے. خاص طور پہ آج کل یہ دیکھنے میں آ رہا ہے، سب تو نہیں لیکن بے شمار ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس مال تو ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی اگر ہم زکوٰۃ بھی دیکھیں یا صدقات ہے خیرات ہے وہ نہیں کر رہے ہوتے. ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمان ہے؟ فقہ کے اندر مصرف زکوٰۃ کا جو اہمیت دی گئی ہے اسی لیے دی گئی ہے کہ تاکہ رشتہ داروں کے اندر صلہ رحمی کے اندر کوئی مستحق موجود ہو اور وہ زکوٰۃ لے کے کسی اور کو دے دیے جائیں. تو لہٰذا پہلے صلہ رحمی، اس کے بعد اپنے ہی محلے کے اندر جو مستحقین ہیں ان کو دی جا سکتی ہے، اس کے بعد پھر شہر کے کسی کو بھی دے سکتے ہیں جو مستحق ہو اور زکوٰۃ کا حق رکھتا ہو. اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ جو ہمارے ہاں عموماً ماہ رمضان میں جب لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں تو یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم بینک کے ذریعے سے اپنا زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا کسی بھی فلاحی ادارے کے اندر جہاں مستحقین کو کھانا کھلاتے ہیں ان کو تعلیم کا اہتمام ہوتا ہے. تو بینک کا تعلق چونکہ وہ براہ راست ریاست کو پیسہ جاتا ہے اور وہ ریاست بیت المال کے ذریعے سے مختلف فلاحی کاموں میں خرچ کرتی ہے. تو یہاں فقہ جعفریہ کا ایک نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی حکومت کو جو اسلامی حکومت نہ ہو زکوٰۃ حکومت کے ہاتھ نہیں دی جا سکتی ہے، چونکہ فقہ کے اندر مصرف زکوٰۃ اتنی ہی تاکید ہے جتنا زکوٰۃ دینے کی تاکید کی گئی ہے. اس میں تلاش بھی مستحق تک پہنچانا بہت ضروری ہے. لہٰذا ہمارے فقہا کہتے ہیں کہ جب تک اسلامی حکومت نہ ہو، عادلانہ حکومت نہ ہو، زکوٰۃ ان کے حوالے نہیں کی جا سکتی. اسی طرح سے فلاحی اور ویلفیئر جو ادارے ہیں ماشاءاللہ سے شہر کراچی کے اندر یہ حسن موجود ہے کہ پورا 12 مہینے یہ کام کرتے ہیں یہ این جی اوز. لیکن یہاں بھی چونکہ یہ فرض شدہ عبادت ہے زکوٰۃ، تو یہاں بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ واقعتاً مستحقین زکوٰۃ مستحقین تک پہنچا دیتے ہیں یا اور سرگرمی میں خرچ ہوتا ہے. بالکل انسان کو خود ذاتی طور پر اطمینان ہونا چاہیے اور اپنے ہاتھ سے زکوٰۃ تقسیم کرے، اس کی بڑی فضیلت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اسی میں اقسام بھی بیان کر دیں اور یعنی بے شمار چیزیں جب ہم زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں جیسے صدقہ ہے خیرات ہے تو حکم اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی ہے نا ہر طرح سے. کیا کیا چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے مدد کی جا سکتی ہے پیسہ دے کے اپنے مال کے ذریعے سے، اور اقسام پر نظر ڈالیں؟ دیکھیں زکوٰۃ کی جو 2 قسمیں ہیں، زکوٰۃ مالی اور زکوٰۃ جسمانی. جی زکوٰۃ مالی یہ دونوں واجب ہے. زکوٰۃ جو اس میں نکالی جاتی ہے 2.5% اور فطرہ یہ بھی واجب ہے. اور ایک صدقہ خیرات ہے جسے نظر کیا جاتا ہے، منت مانگی جاتی ہے کہ میرا فلاں کام ہوگا تو میں اتنی رقم خیرات کر لوں گا یا یہ عبادت بجا لاؤں گا، کعبۃ اللہ کی زیارت کروں گا، یہ عہد کر لیا. اگر وہ عہد پورا ہو جاتا ہے، وہ چیز اس کو مل جاتی ہے جو خدا سے وہ مانگتا ہے، تو پھر اس کے اوپر یہ وعدہ بھی پورا کرنا واجب ہے. اس کے علاوہ صدقات و خیرات خدا کی خوشنودی کے لیے کسی غریب کا مدد کرنا، کسی کو کھانا کھلانا، کسی کے لیے چھت فراہم کرنا، کسی کے تعلیمی مسائل کو پورا کرنا، یہ خدا کی خوشنودی کے لیے ہے. اسی کو انفاق فی سبیل اللہ کہا گیا ہے. مما رزقناہم ینفقون، جو رزق ہم نے تمہیں دی ہے اس سے انفاق کرو. یہاں 2 چیزیں بہت ضروری ہے، چونکہ جب کوئی لفظ قرآن استعمال کرتا ہے تو اس کا مفہوم اور معنی اور اس کی جو وسعت ہے بہت وسیع ہو جاتی ہیں. قرآن نے یہاں پر لفظ استعمال کیا رزق اور دوسرا لفظ انفاق. رزق کا جو تصور ہمارے ہاں ہے بہت محدود ہے. ہم جب رزق کی بات کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ صرف پیسہ ہی رزق ہے، مال و دولت ہی رزق ہے. نہیں، قرآن کا تصور رزق بہت وسیع ہے. قرآن نے کہا کہ جتنی بھی نعمتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک انسان کو دی ہیں وہ سب رزق ہے. سبحان اللہ، سبحان اچھی صحت دی ہے یہ رزق ہے، بے شک اچھی شکل و صورت دی ہے یہ رزق ہے، سبحان اللہ، بہترین فہم دی ہے رزق ہے، حصول علم کے لیے اللہ نے مواقع فراہم کی یہ رزق ہے. کوئی ہنر انسان نے سیکھا ہوا یہ رزق ہے، مال و دولت رزق ہے. یہ پورا ایک قلم و کاغذ لے کے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو لکھنا شروع کرے تو ہم احسان نہیں کر سکتے. اتنی بے شمار نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، ان تمام نعمتوں کو قرآن نے رزق قرار دیا ہے. پھر اب انفاق کی طرف آئیں کہ مما رزقناہم ینفقون، اس دی ہوئی نعمتوں سے اس رزق سے انفاق کرنا ہے. انفاق قرآنی لفظ ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ سماج کی کسی ضرورت کو پورا کرنا، یہ انفاق کہلاتا ہے. سماج کی ضرورت اب
اس پوری لسٹ میں دیکھیں کہ مجھے اللہ نے کتنی صلاحیتیں دی ہیں، کتنے انعامات سے نوازا ہے، ان میں سے کون سی چیز کسی سماج میں ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے. ہمارے ہاں جب زکوٰۃ آتا تو ہم ایک عالی شان مسجد تعمیر کرتے ہیں. مسجد کی تعمیر کی فضیلت موجود ہے، قرآن مجید میں آیت موجود ہے، لیکن ہمارے ہاں ترجیحات کا تعین ہونا چاہیے کہ کون سا کام پہلے کرنا چاہیے. پڑوس کے اندر ایک بیمار ہے، زکوٰۃ اس کو دینی چاہیے، اس سے نہ کہ اس سے پہلے ہم ایک مسجد تعمیر کریں، مدرسہ تعمیر کریں. آلریڈی ہمارے ہاں یہ رواج ہے، جب تک مسجد و مدرسے کو یہ چیزیں نہیں دی جاتی ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ قابل قبول نہیں ہے. مسجد اور مدرسہ خود دین کے بہت بڑے ادارے ہیں، ترویج دین میں ان کا بہت بڑا حصہ ہے، لیکن اس سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر پڑوس کے اندر ایک اچھا ٹیلنٹڈ لڑکا ہے جو حصول علم میں آگے بہت جا سکتا ہے، فیس کا مسئلہ ہے، تو ہم زکوٰۃ وہاں دے سکتے ہیں. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. یہی تو دین کا، جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، مذہب اسلام کا حسن بالکل حسن ہے. اور یہاں اگر زکوٰۃ نہ دیں تو انفاق فی سبیل اللہ کے ذریعے سے، انفاق کی کوئی حد نہیں ہے. زکوٰۃ میں تو صرف 2.5% دی جاتی ہے، انفاق میں آپ بہت کچھ دے سکتے ہیں، انفاق میں پورا مال دے سکتے ہیں. نبی مکرم سرکار دو عالم کی حیات طیبہ اس پہ بہترین ہمارے لیے نمونہ کامل ہے کہ نبی مکرم نے کئی مرتبہ اہل البیت علیہ السلام نے اپنا گھر کا پورا مال و دولت راہ خداوندی میں خوشنودی خدا کے لیے صرف کر دیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، وقت کی بھی کمی ہے، لائیو افطار ہماری ٹرانسمیشن ہے اس میں، کیونکہ بڑا اہم سوال ہے، ناظرین بھی ہمارے جو دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی کویسچنز آ رہے ہیں، جو فقیر ہوتے ہیں خاص طور پر، اور جب دیکھا جاتا ہے رمضان المبارک میں، خاص طور پہ ہم کراچی کی بات کرتے ہیں، اس میں تو ہر جگہ جہاں کے نہیں بھی ہوتے تو آ جاتے ہیں، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں پھر وہی بات سامنے ہے کہ زکوٰۃ کا معاملہ ہے کہ مستحق پوری کوشش کریں. یعنی کوئی بھی مانگ رہا ہے، وہ آسانی سے انسان سوچ رہا ہے کہ چلو مجھے ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، میں اسے دے دیتا ہوں، ایسا ہے؟ بریت ذمہ نہیں ہے نا. اگر اس کو بعد میں معلوم ہو کہ جو میں نے زکوٰۃ دی ہے وہ مستحق نہیں تھا تو اسے دوبارہ زکوٰۃ دینا پڑے گا. اس لیے یہ زکوٰۃ اپنے ہاتھ سے کوشش کرے کہ سفید پوش افراد کو ڈھونڈے، اور اصل غربت کا خاتمہ اسی طرح ہوگا جب ہم اس واجب عبادت کو، اس مالی عبادت کو اصل مستحق تک پہنچائیں گے، جو سفید پوشی کی وجہ سے وہ بیان نہیں کر سکتا، اپنے مسائل کو ذکر نہیں کر سکتا، اس تک پہنچائیں گے. اس کے لیے باقاعدہ ایک نظام بھی ہونا چاہیے. اس کے لیے باقاعدہ ایک نظام ہو کہ اگر ایک انسان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ اپنا وہ مالی عبادت لے کر، زکوٰۃ لے کر، خمس لے کر وہ کسی مستحق تک نہیں پہنچ سکتا ہے، تو ادارے موجود ہوں جو ایسے افراد کو ڈھونڈیں اور ان کے اس مشکل کو بھی حل کرے اور زکوٰۃ کا بہترین مصرف بھی ہو. بالکل. اختتام میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اختتام میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ریاست مدینہ جب اپنے ابتدائی مراحل میں سفر کر رہا تھا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی وقت زکوٰۃ کو فرض کیا. ایک فلاحی ریاست، ایک سماجی ریاست کی تشکیل میں اقتصاد کا منصفانہ تقسیم بہت ضروری ہے. جب تک دولت منصفانہ طور پر تقسیم نہیں ہوگا، دولت کو خون سے تشبیہ دی گئی ہے. اگر وہ خون صرف ایک ہی انسان کے دل میں جمع ہوگا تو اس سے قساوت قلبی پیدا ہوگی، تکبر پیدا ہوگا. اگر پورا بدن میں سرکولیشن شروع ہو جائے گی تو پورا بدن صحت مند رہے گا. پورا معاشرہ ایک بدن کی طرح ہے، یہ مال ہے وہ خون کی طرح ہے. بدن کے ہر عضو میں یہ جانا چاہیے تاکہ سب جو ہے وہ زندگی ان کے اندر آ جائے. اور اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ زکوٰۃ 2.5% زکوٰۃ ہے، یہ واجب ہے، جس طرح روزہ واجب ہے، نماز واجب ہے. کوشش کریں کہ اس مالی عبادت کو پورا کریں تاکہ مساوات قائم ہو اور امیر و غریب کے اندر جو فرق ہے وہ اس کا خاتمہ ہو. فطرہ جو ہے میں واجب عبادت ہے، عید سے پہلے آپ کسی کو قرض دیں، بعد میں نیت کریں فطرے کی تاکہ عید سے پہلے وہ شاپنگ کریں، اپنے بچوں کے ساتھ عید منا سکیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اس ان خوشی کے لمحات میں غریبوں کو شامل کرنے کے لیے آپ کسی کو فطرے کی مد میں اس سے پہلے بھی آسانی دی جا سکتی ہے، بعد میں نیت کر سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. ناظرین، آپ سب دیکھ رہے ہیں فیض رمضان. ابھی حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. فیض رمضان، فیض رمضان.